اور اسی طرح جو بچیوں نے سوال پوچھا کہ جن کی اولاد صالحہ نرینہ نہیں ہے تو ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین. جو بندہ تجربے کے طور پہ کہہ رہا ہوں اس مرکز کے عملے کے واقعات ہیں، میرے سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات ہیں. اب تو یہ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد 40 دن میاں بیوی عورت 40 دن پورے کرے، مرد 40 دن یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب کرتے ہیں. اور یہ آپ آزما لیجئے، یہ اللہ رب العزت کی دعائیں ہیں. اور یہ ہنالک دعا زکریا کہنے لگے انا لکی ھذا، یہ بن موسم کے پھل مریم آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ کہا میرے رب کی طرف سے ہیں. زکریا نبی ہے نا، پتا تو ہے رب کا، لیکن ایک یاد دہانی اچانک ذہن میں ایک بات آئی، اوہو جو مریم کو بن موسم کے پھل دے سکتا ہے مجھ بوڑھے کو بچہ کیوں نہیں دے سکتا؟ ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین دعا کی. اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹا بھی دوں گا اور نام بھی آسمان سے رکھ کے بھیجوں گا، یحییٰ عطا فرما دیے. تو آپ احباب بھی اس وظیفے کا تمسک اختیار کیجئے. اور بھی قرآن پاک کا ایک اہم وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل کب کہا تھا ابراہیم نے؟ جب آگ میں گئے. اور رسول اللہ نے کب کہا تھا؟ جب لشکر آگے. تو جب بھی انسان کسی مشکل میں گرنے کے قریب ہو، مشکل سامنے آ جائے تو قرآن کی یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آگے جو بات ہے نعم المولا و نعم النصیر آپ نے لگانا ہے. اللہ رب العزت آپ سے ہر مشکل اٹھا لے گا. اور قرآن پاک کی ایک اور نہایت اہم آیت ہے. اب آپ بہت سی باتیں پوچھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دعا ہم کب پڑھتے ہیں؟ جب دنیا سے کوئی چلا جائے. یاد رکھیے جب بھی کوئی انسان کو غم پہنچے، کوئی چیز مفقود ہو جائے، کوئی چیز انسان سے چھین لی جائے، تو حدیث کے الفاظ بھی ہیں اور قرآن کی آیت کا بھی یہی مفہوم ہے کہ جب انسان دیکھیں انسان کا بیٹا چلا گیا، بیٹی چلی گئی، آنکھ چلی گئی، کوئی چیز چلی گئی، تو انسان کے منہ سے جب یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر چیز یہ اللہ کی طرف لوٹ کے چلی جانی ہے، تو انسان کو اسی وقت صبر آ جاتا ہے. بندہ مسلم کے لیے موت کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں. مرا ہے تو ایک ابدی زندگی میں قدم رکھ دیا ہے، اس کے لیے اتنا غمزدہ ہونا، اتنا پریشان ہونا یہ فطری ہے. امر غم لگتا ہے، پریشانی آتی ہے، لیکن منہ سے کیا الفاظ کہنے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ قرآن کی آیت ہے. اور ساتھ میں اگر اس کے حدیث ملا دی جائے اس کلمے کے ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ ساتھ آپ نے دعا یاد رکھنی ہے. یہ دعا بڑی اہم ہے. اللہ کے رسول یہ کیوں پڑھے انا للہ کے ساتھ؟ انا للہ پڑھ لیا اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف ہر چیز لوٹ کے جانے والی ہے، اور ساتھ پڑھ لیا اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اس مصیبت کا اجر بھی دے دے، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور جو تینے میرے سے چیز لی ہے اس سے بہتر عطا فرما دے. حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میرے کانوں سے ٹکرائی جب ابو سلمہ شہید ہو گئے تو میرے ذہن میں خیال آیا ابو سلمہ سا مجاہد، ابو سلمہ سا خامن، ابو سلمہ سا دلیر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن میں نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تھا تو میرے منہ سے الفاظ نکلے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. کہا میری عدت پوری ہوئی ہے اسی وقت مجھے پیغام آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو کہنے لگیں اللہ کی قسم زمین کی پشت کے اوپر ابو سلمہ سے بہتر اگر کوئی ہو سکتے تھے تو محمد الرسول اللہ ہو سکتے. بتائیے ابو سلمہ گئے دنیا سے تو دعا کی اللہ اس سے بہتر نعم البدل دے. اللہ تعالیٰ نے اس ام سلمہ کی دعا کو بھی سن کے رسول اللہ کو ان کے رسول اللہ نے پیغام میں نکاح بھیج دیا.